کہ آیا صدقے فطر کی ادائیگی کی کیا وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث جو سنن کے اندر خصوصاً سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، کس سے؟ من الطہر من اللغو والرفث طہرتن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطر روزے میں جو کچھ بیہودہ باتیں ہو جایا کرتی ہیں، جو لغو کام ہو جایا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر غلط خیانت کر گئی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی گالی سن لی ہو سکتا ہے اس نے کوئی غیبت کر دی ہو سکتا ہے اس نے کوئی بیہودہ اور فحاشی کی بات کر دی ہو، تو ان چیزوں سے طہارت کے لیے، پاکی کے لیے اللہ تبارک صدقے فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسرا مقصد صدقے فطر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کا کھانا ہے۔ ساتھیو، یہاں پر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقے فطر یہ فقیر اور مسکین کا حق ہے، عام لوگوں کا حق نہیں ہے۔ یعنی کسی مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرض ہے، اس کی طرف سے قرض ادا کیا جائے، یہ نہیں۔ جیسا کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے اوپر بہت قرض ہو گیا، ہم ایسا کرتے ہیں پیسہ جمع کر کے ان کا قرض ادا کر دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کو کیا قرار دیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کا کھانا قرار دیا ہے، لہذا یہ دوسرے مصرف کے اندر صرف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مصرف وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا 8 مصرف ہے، اس میں قرض دار بھی ہے، گردن کا چھڑانا بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور مسافر بھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں، عاملین علیہ بھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ فطر کے اندر یہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ لہذا زکوٰۃ فطر اگر ادا کرنے کے لیے کوئی شخص، جمع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ لوگوں کو متعین بھی کرتا ہے تو اس کا خرچہ زکوٰۃ فطر سے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاملین علیہ کا حق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اور آپ کے فرمان کی پابندی کریں۔ آپ نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حق کس کا ہے؟ صرف مسکین کا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طعمۃ للمساکین کب بنے گا؟ جب کہ ظاہر بات ہے ایسے وقت میں دیا جائے کہ عید کے موقع پر مسکین اسے استعمال کرے۔ وہ غلہ ہے، اگر ہم نے شروع رمضان میں دے دیا، 20 رمضان 15 رمضان کو دے دیا، تو وہ کھا کر کے چٹ کر جائے گا اور عید کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے بھی کیا ہے، اسے عید کے بالکل قریب دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کی حکمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز قرار دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی صفائی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے یہ کھانا ہے کس کا؟ مسکینوں کا اور غریبوں کا۔